السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. به همه بینندگان شما را در درس 16 خوش آمدید میگوییم. در این درس ما می‌آموزیم مطرح امروز ما شگفتی های جهان می باشد و واژه خیلی زیاد هم داریم و نکته های امروز ما گذشته نقلی می باشد. خب جلو میریم، درس را شروع میکنیم. شگفتی های جهان، اس جہان کے عجائبات، عجیب چیزیں، عجیب مخلوقات، عجیب چیزیں جو ہوتی ہیں، تو اس میں آج شگفتی جهان هم میخونیم. خب متن شروع میکنیم. آیا تاکنون با دقت به اطراف خود نگاه کرده اید؟ کیا ابھی تک آپ اپنے ارد گرد آپ نے کوئی دقیق طریقے سے نگاہ کیا، آپ نے دیکھا ہے دقت سے؟ آیا تا به حال درباره زیبایی ها و شگفتی های جهان اندیشه اید؟ کیا ابھی تک آپ نے اس جہان کی خوبصورتی اور عجیب جو مخلوقات ہیں اس میں، کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ در اطراف ما موجودات جاندار و بی جان بسیاری وجود دارد. ہمارے ارد گرد جو جاندار موجودات ہیں یا بے جان ہیں، جو جاندار و بے جان چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں. با کمی توجه به این مخلوقات به زیبایی های این عالم پی میبریم. کہ آپ تھوڑی سی بھی توجہ کرنے سے آپ اس عالم، اس پوری دنیا کے جو مخلوقات ہیں، جو پیاری چیزیں ہیں، ان کو آپ جان سکیں گے. مثال کے طور پر گلها که از نظر شکل و اندازه و رنگ آن قدر متنوع و زیبا هستند. کہ جو مثال کے طور پر جو پھول ہیں، مختلف پھول ہیں، تو وہ ہر پھول ہر شکل سے مختلف ہے، اندازہ ان کا، رنگ ان کا، ان کے قد، ان کے چھوٹے بڑا، وہ بہت ہی ایک تو خوبصورت ہیں اور متنوع ہیں. کہ تماشای آنها برای ہر بیننده لذت بخش است. کہ جو بھی انسان، جو بھی شخص ان پھولوں کو دیکھتا ہے تو وہ لذت لیتا ہے. ان افراد کے لیے بہت لذت بخش ہوتا ہے یہ چیزیں. همچنین اور اس کے علاوہ در طبیعت ہزاران نو پرندے و حشر وجود دارند. اور اسی طرح یہاں پر اس عالم میں، اس جہان میں، اس طبیعت میں ہزاروں قسم کے پرندے اور حشرات ہیں. پرندگانی با آوازهای زیبا و رنگهای مختلف و اندازهای گوناگون که بیشتر آنها از گیاه تغذیه میکنند و برخی نیز گوشت خوارند. کہ پرندے جو مختلف اور پیاری آوازوں کے ساتھ، مختلف ان کے رنگ ہیں، ان کے اندازہ جو ہیں، ان کے جو قد ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو کہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا گوشت کھاتے ہیں. پرندے کی بات ہو رہی ہے. یکی از موجودات بسیار زیبا و دیدنی پروانه است. کہ ان میں سے، ان موجودات میں سے ایک بہت ہی پیاری اور اچھی جو چیز دیکھنے کو ہم ترستے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ہے پروانه، تتلی. کہ بیش از 100,000 نو از این حشر در عالم وجود دارد. کہ 100 سے زیادہ، 100,000، 1,000 سے، یعنی 100,000 سے زیادہ ان حشرات کی جو ہے نا وہ تعداد ہے، ان کی جو قسم ہے. پروانه ها دارای بالهای رنگ رنگ و زیبایی هستند. ٹھیک ہے نا. جو پروانے ہیں وہ ان کے جو رنگ ہیں، ان کے جو پر ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، دیکھنے والے ہیں. آنها در دشتها روی سبزها و گلها پرواز میکنند. تتلیاں ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ جو اڑنے والے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں وہ انہیں پروانے کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سبز جات پر اور جو پھول ہوتے ہیں یہ
دشت میں جو بیابان میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ان پر کیا کرتے ہیں؟ پرواز کرتے ہیں، اور لوگ و مردم از تماشای آنها لذت میں برند، اور لوگ ان کی پرواز سے بہت مثلا انہیں اچھا لگتا ہے، لذت لیتے ہیں۔ انسان نیز یکی از موجوداتی است که خداوند خلق کرده است، کہ انسان بھی اس موجوداتی میں ایک مثلا چیز ہے، ایک جس کو خداوند متعال نے خلق کیا ہے۔ بدن انسان از اعضائے شگفت آوری، جو انسان کا بدن ہے وہ بھی ایک عجیب طرح کے اعضاء میں ہے۔ مثال کے طور پر ہمانند قلب و مغز، دل اور مغز، پوست اور استکان، ہڈیاں اور جو پوست ہے، جو چمڑی ہے، معدے و رودے، معدہ ہوگی اور اس میں جو رودے ہوتے ہیں وغیرہ تشکیل شدہ است۔ جو انسان کا بدن ہے وہ بھی عجیب طرح کی چیزوں کے، جیسے کہ دل ہے، مغز ہے، ہڈیاں ہیں، چمڑے ہیں، معدہ ہے، اس میں رگیں ہیں، اس چیز سے تشکیل بنا ہوا ہے۔ مغز یکی از مهم ترین اعضای بدن است، جو مغز ہے وہ انسان کے بدن کے لیے ایک اہم ترین جزء ہے کہ داخل جمجمے قرار دارد، انسان کی کھوپڑی میں ہی وہ رکھا گیا ہے۔ تمام اعضائے بدن به دستور مغز کار میکنند، جو انسان کے بدن ہے، جو تمام اعضائے بدن ہیں انسان کے، وہ اس مغز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ یکی دیگر از اعضاهای بسیاری مهم و پرکار بدن قلب است، کہ اس کے علاوہ بھی جو انسان کا ایک عضو ہے، جو ایک چیز ہے جو بہت ہی مہم ہے اور بہت ہی کام کی چیز ہے بدن کے لیے، وہ ہے قلب، دل۔ مهم ترین وظیفه قلب رساندن خون به همه قسمت های بدن است، کہ اس کا خصوصی ترین جو کام ہے قلب کا، یعنی دل کا، وہ یہ ہے کہ وہ خون کو انسان کے بدن میں ہر جگہ پر پہنچاتا ہے۔ قلب این کار را از طریق رگها و موی رگها انجام می‌دهد، کہ جو دل ہے وہ اس کام کو رگوں اور رودوں کی طرف سے انجام دیتا ہے۔ مورگ ہمیں این نعمت ہے کہ میبینید، یہ ساری جو نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، از نشان ہے قدرت خداوند بزرگ است، یہ خداوند متعال کی بزرگی میں ان کے نشانیوں میں سے ہے۔ وظیفہ ما این است کہ خدا را بخاطر این نعمت شکر کنیم، ہمارا وظیفہ یہی ہے، ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم خداوند متعال کے ان نعمات کا شکر کریں، و از آنها بخوبی استفاده کنیم، اور ان نعمات کا ہم اچھی طرح سے استفادہ کریں۔ ہر چه که بیند دیده خدایش آفریده، خورشید و ماه تابان، ستاره درخشان، درخت و سبز و گل، سوسن و سرو و سنبل، جنگل و دشت و دریا، پرندگان زیبا، این همه را به قدرت خدا نمود خلقت، کہ جس طرف بھی دیکھا جائے خداوند متعال کی خلق کردہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جو ساری گنوائی ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درخت، یہ پھول، یہ جنگل، یہ بیابان، یہ دریا، پرندے اچھے اچھے، یہ ساری خداوند متعال کی جو قدرت کیا ہے، یہ ایک خداوند متعال نے خلق کیے ہیں۔ پس خدایید ہم بھی جواب دینا کہ با توجه کردن به مخلوقات جهان به چه چیزی پی میبریم؟ پرندگان از چه چیزهایی تغذیه میکنند؟ مهمترین وظیفه قلب چیست؟ نعمتهایی که در دنیا میبینید نشانی چیست؟ ما چه وظیفه در برابر نعمتهای خدا داریم؟ واجہ موضوع جو نئے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے تاب حال پہلا، تاب حال یعنی تاکنون، یعنی ابھی تک، تحالا، یہ سارے۔ من تاب حال 2 بار سوار کشتی شدم، میں ابھی تک 2 مرتبہ کشتی پر سوار ہوا ہوں۔ تاب حال خوب دست نمیخواندم، اما از امروز تصمیم گرفتیم خوب دست بخوانم۔ شگفتی ها، کہ چیز ہے کہ سبب تعجب می شود، کہ وہ چیز جن سے تعجب ہوتا ہے انسان کو، اسے کہتا ہے شگفتی ها۔ تولد یک نوزاد 2 سر سبب شگفتی پزشکان و پرستاران است، کہ ایک بچہ جو 2 سر والا ہے، اس کی جب تولد ہوا، وہ متولد ہوا، جب وہ پیدا ہوا تو
جو نرس تھیں، جو ڈاکٹر تھے، ان کے لیے عجیب تھا یہ منظر ان کو دیکھنا. ستارگان آسمان و موجودات گوناگون در دریا از شگفتی این جهانند. اندیشیدن، فکر کردن، فکر کنه این اندیشیدن. آیا تا به حال اندیشه اید در آینده میخواهید چه کار شوید؟ کیا ابھی تک آپ نے سوچا ہے کہ آئندہ میں آپ نے کیا کرنا ہے، کون سے کام انجام دینا ہے؟ قبل از انجام هر کاری باید درباره نتیجه و آثار آن بیندیشیم. جاندار، جو کہ وہ موجوداتی جو کہ زندہ ہے، جان رکھتی ہے، سانس لیتی ہے. بے انسان ها، حیوان ها، حشرات، پرندگان و گیاهان جاندار میگویند. انسانوں کو، حیوانوں کو، جو کیڑے مکوڑے ہیں، پرندوں کو اور پھولوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جاندار ہیں، جان رکھتے ہیں. موجودات جاندار به هوا، آب و غذا نیاز دارند. سنگ، میز، صندلی و مانند اینها از موجودات بی جان هستند. عالم یعنی جہان. کره زمین قسمت کوچکی از عالم است. کہ جو زمین ہے وہ پورے عالم میں سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پدرم تاجر است، او بیشتر کشورهای جهان سفر کرده است. پی بردن یعنی فهمیدن، سمجھنا. از بوی دهان دوستم به پی بردم که او سیگار میکشد. کہ میں نے دوست کے دہان سے، منہ سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے. وقتی ضرر ہے یہ سیگار برای دوستم توضیح دادم، به اشتباهش پی برد و تصمیم گرفت سیگار نکشد. از قیافه و رنگ صورت دوستم پی بردم که او بیمار است. شکل نہیں، جو سامنے شکل ہوتی ہے، جو صورت چہرہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شکل. انسان میتواند شکل خودش را در آینه ببیند. انسان اپنے شکل کو، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ سکتا ہے. دوستت چه شکلی است، قدش بلند است و صورت زیبایی دارد. آن قدر یعنی اس قدر. آن قدر درس خواندم که به خاطر خستگی زیاد زود خوابیدم. کہ اس قدر میں نے درس پڑھا، اپنے اسکول کا کام کیا، پڑھاکو بچڑا بنا کہ پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، تھکن کی حالت میں جلدی سو گیا. مادر بچهش را آنقدر دوست دارد که هیچ وقت او را از خودش دور نمی کند. متنوع، گوناگون یعنی مختلف، هر چیزی که انواع شکل مختلفی دارد. در ایران میوه‌های متنوعی مانند سیب، گلابی، پرتقال و زردآلو وجود دارد. کہ ایران میں مختلف قسم کے میوے جات ہیں، جیسے کہ سیب ہو گیا، گلابی ہو گیا، مالٹا، اور اسی طرح زردآلو ہو گئے. در کتاب خانه ها کتاب های متنوعی مانند کتاب های کودکان، داستان، تفسیر و اخلاق وجود دارد. بیننده، جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ سلام بر ہمی بینندگان شما، یعنی کسی کا چیزی یا کسی را می بیند یا تماشا می کند، وہ افراد یعنی جو آپ ہیں، جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو آپ ہوگے بینندے. دیکھنے والوں کو کہتے ہیں بینندے، سننے والوں کو کہتے ہیں شنوندے. بینندگان و شنوندگان محترم. بسیاری از بینندگان تلویزیون از تماشای بازی فوتبال لذت میبرند. تو بہت سارے جو ٹیلی ویژن پہ دیکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ فٹ بال دیکھنے میں بہت ہی مزہ لیتے ہیں. ہر حالی که باشیم خدا بیننده ما و کارهای ایمان است. همچنین یعنی نیز علاوه بر این، اسی طرح ما از تدریس خوب استادمان و همچنین از مہربانیشان تشکر میکنیم کہ ہم استاد کے بہترین درس دینے میں اور اسی طرح ان کی مہربانی کرنے میں بہت ہی تشکر گزار ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. استادمان در پایان کتاب دوم سفارش کرد که برای موفق شدن باید سعی و تلاش کنیم. همچنین شبها زود بخوابید و صبح زود از خواب بیدار شویم. تغذیه کردن یعنی غذا خودنی، کھانا کھانا. معمولا نوزادان حدود 2 سال از شیر مادر تغذیه می کنند. جو بچے ہوتے ہیں نا، جو ابھی مثلا بچے پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں. قورباغه ها معمولا از حشرات تغذیه می کنند. برای درس خواندن تغذیه خوب و مناسب لازم داریم. گوشت خوار، جو کہ گوشت کھاتے ہیں، جو افراد جو حیوان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں گوشت خور ہیں یہ.
غذای شیر گوشت است، شیر کے جو کھانا ہے وہ گوشت ہے. پس از شیر یک حیوان گوشت خوار است. پس پھر یہ جو شیر ہے یہ گوشت کھانے والا حیوان ہے. خیر سہا علاوہ بر گوشت گیا ہم میخورند آنا ہم گوشت خورند و ہم گیا خورند. پرواز کردن، پرواز کرنا، اڑنا کے معنی میں ہوتا ہے. پروانه ها با بالای خود در آسمان پرواز میکنند. جو پرندے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پروں سے کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. هواپیما نیم ساعت قبل از فرودگاه امام خمینی به مقصد مشهد پرواز کرده است. برخی از پرنده ها مانند مرغ، خروس، بوقلمون بال دارند ولی نمیتوانند پرواز کنند. خلق کردند یعنی افریدن، خلقت کردن، نمودن یعنی پیدا کرنا یا پیدا ہونا. خداوند این جہان بزرگ را خلق کرده است. خداوند متعال اس جہان کو، بڑے جہان کو، بزرگ کو کیا کیا خلق کیا ہے. اولین انسانی که خداوند افرید حضرت آدم علیه السلام است. مخلوق ہر چیز کے خداوند افرید است. مخلوق جو چیز جو خداوند متعال نے بنائی ہے، خلقی ہے، تو وہ مخلوق کہلائی جائے گی. خورشید و ماه، آسمان و زمین، انسان و حیوان وغیرہ از مخلوقات خداوند هستند. جو چاند ہے، سورج ہے، آسمان اور زمین ہے، انسان و حیوان اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں یہ خداوند متعال کی مخلوقات میں شامل ہیں. انسان مخلوق خدا است و باید ہمیشہ از خداوند که او را آفریده تشکر کند. شگفت آور، جیسے آپ کو بات تعجب کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے انسان تعجب کرتا ہے اسے کہتے ہیں شگفت آور. تولد یک نوزاد دو سر بسیار شگفت آور است. کہ ایک بیٹا، ایک لڑکا، ایک بچہ جس کے 2 سر ہوتے ہیں، وہ اس کے ولادت بہت ہی عجیب قسم کی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کے لیے بہت عجیب ہوتا ہے. در موقع دریاها و اقیانوسها موجودات شگفت آور زندگی میکنند. تشکیل دادن یا شدن یعنی وقت چیزی به وجود می آید انجام میداد، کہ جو چیز وجود میں آتی ہے یا اس کو انجام دیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تشکیل دادن. بدن انسان از گوشت، پوست و استخوان تشکیل شدہ. جو انسان کا بدن ہے وہ گوشت، چمڑی اور ہڈیوں سے بنا ہوا ہے. جلسه طلبه ها با مدید روز ساعت 11 تشکیل شد. جمجمه چند استخوان سر که به هم متصل هستند و مغز در آن قرار دارند. جس طرح آپ کو عرض کیا تھا نا، یہ ہڈیوں کے اوپر جو ڈھانچہ ہوتا ہے سر کے اوپر جس میں مغز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ جمجمے ہیں. استخوان جمجمے سر بسیار محکمات سے. انسان کے جو سر کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ڈھانچہ ہوتا ہے، ہڈیوں کا گنچہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. تصویر جمجمه روی 2 استخوان نشانه خاطر مرگ است. پرکار کسی کے زیادہ کار میں جو کہ زیادہ کام کرتے اسے کہتے ہیں پرکار ہے. برادرم جوان پرکاری است او ہم کار میکند و ہم دست میخواند. میرا جو بھائی جوان ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ کام کرنے والا ہے، وہ کام بھی کرتا ہے اور پڑھتا بھی ہے. بہت خوب، آفرین. بیشتر زبان آموزان مدرسه روزی 8 ساعت درس میخواند ولی دوستم خیلی پرکار است چون روزی 14 ساعت درس میخواند. وظیفه میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں. وظیفہ معلم جو استاد کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، استاد کا جو کام ہوتا ہے وہ خوب درس دادن است، اچھی طرح ان کو سبق دینا ہوتا ہے. وظیفہ شاگرد اور شاگردوں کا جو کام ہوتا ہے خوب درس خواندن، اچھی طرح کیا ہے درس پڑھنا ہوتا ہے. تمیز کردن خیابانہ وظیفہ رفتگارانہ است. جو کہ خیابان کو، روڈز کو صاف کرنا، یہ جو صاف کرنے والے رفتگار ہوتے ہیں ان کا کام ہے. ما وظیفه داریم خداوند را عبادت کنیم و به پدر و مادرمان احترام بگذاریم. از طریق یعنی از راہ به وسیله، یعنی اس طریقے سے، اس وسیلے سے. کیا در زمان قدیم کے ہواپیما نبود، پہلے زمانے میں کہ جب ہوائی جہاز نہیں تھے، بازرگانان از طریق زمین و دریا تجارت میکردند. جو کہ تاجر تھے نا، وہ زمین سے اور دریا سے تجارت کرتے تھے، یعنی زمین کے ذریعے اور دریا کے ذریعے. من از طریق اینترنت با پدر و مادرم صحبت میکنم. موی رگ رگ ہے کہ مانند مو بسیار نازک هستند. وہ رگیں جو بال کی طرح بہت ہی باریک ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں موی رگ.
در بدن انسان ہا ملین ہم راگ وجود دارند. چھوٹی چھوٹی جو رگیں ہوتی ہیں وہ انسان میں ہزاروں ملین قسم کی وہ ان کی تعداد ہوتی ہے. خون از طریق رگ وارد موی رگ ہمیشہ ود و بے ہمی بدن میرا صد نعمت. ہر چیز خوب و لذت بخشی کے سبب زندگی خوب برای انسان است. وہ نعمت کو نعمت ہی کہتے ہیں. ہمسر خوب، فرزندان سالم و دوستان با ایمان نعمت زندگی ہستند کہ میری اچھی بیوی یا شوہر اور اچھے جو بچے ہیں میرے اور میرے جو اچھے با ایمان دوست ہیں وہ میری زندگی میں نعمت سے کم نہیں ہیں. مهم ترین نعمت برای انسان سلامتی است. ما باید از خداوند مهربان به خاطر نعمت‌های زیادی که به ما داده است تشکر کنیم. نشان علامت سرف عطسه و تب از نشان سرما خوردگی است کہ جو کھانسی کرنا یہ نزلہ زکام اور جو بخار ہوتا ہے وہ سرما خوردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. دودھ نشانی آتش است. این تابلو نشان ورود ممنوع است. قدرت توانائی کو کہتے ہیں، طاقت کہتے ہیں. وقتی میگوییم قدرت کاری را داریم یعنی میتوانیم آن کار را انجام دهیم کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دے دیں گے یعنی ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. انسان وقتی پیر می شود قدرت بینایی و شنوایش کم می شود. دیده در این درس به معنی چشم است. دیده یعنی اس درس میں ہم آنکھ کو کہیں گے. با دیدن کعبه دیده هایم را پر از اشک شد کہ کعبے کو دیکھتے ہوئے جب دیکھا تو میری آنکھیں برس پڑیں. دیدگانم ضعیف شده است و با عینک بهتر می‌بینیم. درخشان تابان ہر چیز کے در نور و روشنی زیادہ سے وہ چیز جس کی روشنی زیادہ ہو اسے کہتے ہیں درخشان ہے، تابان ہے. تماشای ستارگان درخشان در کوهستان و بیابان ها بسیار دیدن لذت بخش است کہ کوہستان میں بیابان میں آپ رات کو ستاروں کو جب دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے ستاروں کو تو بہت ہمارے لیے وہ دیکھنا وہ لذت بخش ہوتا ہے. ماه در شب چهاردم بسیار نورانی و درخشان است. مخالف واژه جاندار بیجان، پرکار کمکار، شکر کردن ناسپاسی کردن ناشکری کردن، مخلوق خالق، قدرت ناتوان اضاف، متنوع یعنی همانند. توجہ کرنا ہے آپ نے. آنها 2 بار به کشور لبنان رفته اند. وہ 2 مرتبہ لبنان ملک میں گئے ہیں. حدوداً 10 سال است کہ ہم کلاسی ہم نہ دیدی. ہم 10 سال ہو گئے کہ میں نے اپنے جو کلاس والے لڑکا تھا لڑکی تھی اس کو میں نے نہیں دیکھا. شما در آموزش زبان فارسی پیش رفت کرتے ہی آپ زبان فارسی کو سیکھنے میں آپ نے ترقی کر لی ہے. دوستوں از 3 روز قبل مریض شده است. میرا جو دوست ہے وہ 3 روز پہلے مریض ہوا ہے. ما در دوران نوجوانی قرآن فرا گرفته ایم. ہم جوانی میں ہی قرآن کو پڑھ لیا تھا. ہنوز کتاب 3 تمام نہ کرتے، ابھی تک ہم نے 3 کتاب کو نہیں مکمل کیا. به فعل هایی که در جمله های بالا خواندید گذشته نقلی هستند میگویند. یہ جو اوپر آپ نے فعل پڑھے ہیں یہ گذشته نقلی ہیں. گذشته نقلی کیسے بناتے ہیں؟ بن ماضی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد ہا ہونا چاہیے. بن ماضی نقلی نہیں، مضارع ماضی قریب جسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ماضی نقلی. ہا اور الف میم الف یا است ایم عید اور اند کا آپ نے استفادہ کرنا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کا بنے مثلا ماضی قریب بن جائے گا. مثلا خوردن مصدر ہے اور برگشتن مصدر ہے تو آپ نے بن ماضی لیں، خوردن سے نون ہٹا دیں خورد بن جائے گا. ہا لگا دیں اور اس کے بعد الف اور میم لگائیں نشان مان ضمیر کی نشان الف میم تو بن جائے گا خورد ام خورد ای خورد آست. تیسری ضمیر پہ آپ آست لگانا جو آپ کو ماضی قریب میں آپ کو بتا چکے ہیں. خورد ایم خورد عید و خورد اند. برگشت ام برگشت ای برگشت آست برگشت ایم برگشت عید و برگشت اند. اب یہاں پہ آپ نے صرف کرنا ہے، گردن کرنی ہے. گرفتن سے، اندیشیدن سے، پہ بردن استفادہ کردن، برداشتن، گفتن، دیدن، انجام دادن، مرتب کردن و حاضر شدن سے. توجہ کرنا ہے کہ ماضی قریب منفی کیسے بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو بنانے کا طریقہ بتائی ہے ماضی قریب کا، اس سے پہ آپ نے نون لگا دینا تو یہ ماضی قریب منفی ہو جائے گا. مثلا خوردن ہے
تو آپ اگر خورد ام بنا ہے تو نون لگاتے بن جائے گا نہ خورد ام، نہ خوردئی، نہ خورد آستے، اسی طرح نہ خورد ایم، نہ خوردئی، تو نون لگاتے جائیں گے جس طرح اوپر آپ کو بتایا، تو آپ کا یہ منفی بن جائے گا. تو رفتن، انداختن، افتادن، آموختن، خبردادن و برداشتن، ان سے منفی آپ کو بتایا گیا ہے. اوپر دیکھنا اچھی طرح سے. ہاں جی، ان سے اپنا جملہ بنانا ہے ماضی قریب کا. شاید ہوا ساد شود ما زبان فارسی میاں موزیم صحبت های او زیاد طول نمی کشد. برای بیرون رفتن از کلاس از معلمتان اجازه بگیرید. امسال کشاورزان میوه های متنوع و زیادی از باغ هایشان به دست می آورند. ان فعل کو اپنے جو نیچے دیا گیا ہے منفی بنانا ہے. آورده ای، پسندیده ام، فرا گرفته است، برگشته ایم، حمله کرده اند، شناخته ام، احترام گذاشته است، انجام داده ام، پخته اید. ان کا منفی بنانا ہے. ان جملوں کی تصحیح کرنا ہے اپنے. هنوز هوا گرم شده است. من و برادرم فردا به مسافرت رفته ایم. حسین تا حالا به کشورش برمیگردد. پدرم به اداره رفته است و هنوز برگشته است. او دارد لباسهایش را پوشیده است. ان کا اپنے ان کو درست کرنا ہے. انشاءاللہ امید کر رہے ہیں آپ کو یہ جو درس ہے، دروس ہم پڑھا رہے ہیں، بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہوں گے. اسی طرح آپ ان دروس کو آن لائن واٹس ایپ پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر. اور کوئی بھی مشکل، کوئی پیشنہاد، کوئی چیز اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ان ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کریں، یا آپ واٹس ایپ پر آپ تشریف لے کر آئے ہوں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. تب تک اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.